ایجوکیشن کی سسٹم وہ بھلے سے اکیڈمک ہو، درس نظامی ہو یا حفظ القرآن ہو، والدین جو بڑی مسٹیک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو صرف حفظ کرا رہے ہیں۔ کہ میں نے عرض کیا کہ بڑے مدارس میں بغیر میٹرک پڑھے ہوئے بچوں کو اولیٰ میں داخلہ نہیں لے رہے ہیں، اور اگر داخلہ لے بھی رہے ہیں تو وہ اس صورت میں لے رہے ہیں کہ ہم ان کو 9-10 کروائیں گے۔ جب میرے پاس والدین اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں اور ان کی عمر 14 سال 15 سال ہوتا ہے، میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ ان کو کس طور پہ چلاؤں۔ اگر 9-10 چلاتا ہوں تو بیس نہیں بنتی ہے، پیچھے اگر کسی کلاس میں بیٹھانا چاہتا ہوں تو بڑے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنا بڑا بچہ کیسے بیٹھے گا۔ السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور یہی وہ فیور ہے، یہی وہ سپورٹ ہے جو آپ ہمارے لیے کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس کی جو سب سے بڑی مسٹیک ہے اور بڑی غلطی ہے ان کی زندگی میں، وہ میں نے بتایا کہ سسٹم کو نہ سمجھنا۔ ایجوکیشن کی سسٹم وہ بھلے سے اکیڈمک ہو، درس نظامی ہو یا حفظ القرآن ہو۔ اچھا، ہمارا یہ تعلیمی نظام میں ایج بہت میٹر کرتا ہے کہ کس ایج میں کس بچے کو کتنا پڑھایا جائے اور کیسے بچوں کو پروان چڑھایا جائے۔ 5 سال کی عمر سے بچے عام طور پہ قاعدہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے جو پاکستانی معاشرہ ہے وہ بھلے سے یا شہر میں ہو، 5 سال کی عمر سے بچے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں قاعدہ، اور 5 سال تک 3 سال سے 5 سال تک کے لیے بچوں کو کیا پڑھانا چاہیے، ایڈمیشن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو میری پچھلی والی ویڈیو میں وہ میں تفصیل سے سمجھا چکا ہوں۔ اب ہم 5 سال سے لے کر 15 سال کے اندر کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو ایج ہے، اس ایج میں جو تعلیم و تعلم کا معاملہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے یا پڑھوانے کا معاملہ ہے، اسی میں پیرنٹس سب سے زیادہ غلطی کر رہے ہیں۔ اچھا، جیسے میں نے کہا کہ سسٹم کو نہیں سمجھنا۔ سسٹم کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک حفظ کا نظام ہے اور ایک اکیڈمک کا نظام ہے۔ 14 15 16 سال کے لیے جو بچوں کا ہمارے معاشرے میں نظم ہے وہ ہے بچے حفظ القرآن کر لیں اور میٹرک کی تعلیم حاصل کر لیں اکیڈمک میں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں 13 سال 12 سال 11 سال حفظ کرواتے ہیں اور اکیڈمک نہیں پڑھواتے ہیں، اور پھر وہ ڈائریکٹ درس نظامی میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس میں درس نظامی میں 2 سال 3 سال 4 سال پڑھنے کے بعد وہ درس نظامی کی جو پکی کلاس ہے، اولیٰ، جو سب سے پہلی کلاس درس نظامی کی ہے، اور یہ جو نیچے کی کلاس ہے، یہ 3-4 سال میں جو نظم ہے کہ 2 سال تک بچے فارسی پڑھتے ہیں اور کچھ کتابیں اور بھی پڑھتے ہیں، اور 2 سالوں میں 9-10 کرتے ہیں۔ یہ مدرسے کا نظام ہے۔ جن مدرسوں سے میرا تعلق رہا ہے
یا میری ملاقات رہی ہے جن ناظم تعلیمات سے، تو ان لوگوں نے برجستہ کہا کہ جو اکیڈمک کی تعلیم ہے وہ مدارس میں نہیں ہے، مدارس میں ہے لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح اسکولوں میں ہے۔ ایون میں اپنے بچوں کو جب داخل کرانے گیا تھا تو اس وقت انہوں نے بولا، میں نے ان سے بولا کہ بھائی ہمارے گھروں کا ماحول اچھا نہیں ہے مدارس کے اعتبار سے، یا ہمارے اسکول کا ماحول اچھا نہیں ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ بچے ضائع ہوں، تو بچے اچھے ماحول میں اور میٹرک کر لیں۔ جب میں اپنے بچوں کو لے گیا تھا اس وقت میرے بچے 7ویں جماعت میں تھے، اور ایک بچہ حافظ قرآن تھا، دوسرا بچہ ایسے ہی نارمل تھا۔ تو میں نے جب درس نظامی کی میں بات کی، وہ بڑا مدرسہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اول تو یہ بات کہی کہ آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ماحول اللہ کا شکر ہے اسکول میں بھی ماحول اچھے ہیں اور مدرسے کے بھی ماحول ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اسکول کا ماحول ٹھیک نہیں ہے اور مدرسے کا ماحول اچھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میٹرک کی تعلیم ہے 9 10 کی، جو 9ویں 10ویں کی تعلیم ہے، پڑھائی ہے، وہ اسکولوں میں مدرسے سے بہت اچھا ہے، تو آپ ان کو اسکول پڑھائیں اور پھر جو ہے نا ہمارے پاس لے آئیں، ان کو ہم درجہ اولیٰ میں داخل کرا لیں گے۔ تو یہ تو اکیڈمک کے بعد مدرسے کی باری ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو اگر درس نظامی کے ذریعے عالم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہی نظم ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہم آتے ہیں جو والدین مسٹیک کر رہے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ والدین جو بڑی مسٹیک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو صرف حفظ کرا رہے ہیں۔ دیکھیے الحمدللہ یہ تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہمارے گھر کا ہر بچہ ہر بچی وہ حافظ قرآن بنے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سبوں کی دلی خواہش یہی ہے کہ بچہ حافظ قرآن بنے، اور حافظ قرآن بننے کا بہت فائدہ ہے، دنیاوی طور پر یہ بہت فائدہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت فائدہ ہے۔ تو وہ تو انشاءاللہ تعالی میں نے اپنے تجربے سے جو کچھ میں نے دیکھا وہ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کروں گا۔ ابھی موضوع میرا یہ نہیں ہے، ابھی موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، اس میں ہم ٹائم فریم کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ کیسے؟ کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جو میں نے مدرسے کے لحاظ سے آپ کو پوری بات بتائی کہ مدرسے میں اس طرح یہ پورا تعلیمی نظام ہے۔ اسکولوں میں 14 سال 15 سال تک بچے پڑھتے ہیں اور ان کا ایک بیس بنتا ہے، اور ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کا روزانے کا اسکول جانا، اسکول کی حاضری، اٹینڈنس، اسکول کی اٹینڈنس، اور ان کا روز کا آنا جانا، اردو، انگلش، میتھ، سائنس، سوشل اسٹڈیز، کمپیوٹر، انگلش لینگویج وغیرہ پڑھنا، مونٹ سے لے کر کلاس 10 تک، اور اس میں محنت کرنا، اے لانا، اے گریڈ لانا، A1 گریڈ لانا، ٹاپ کرنا، فیل آنا، 10واں پوزیشن لانا، 15واں 20واں پوزیشن لانا، رینک 25واں رینک لانا، یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے 14-15 سال تک، بچے میٹرک کرتے ہیں، اور تقریباً ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ہوتا ہے۔
جب والدین جو مسٹیک کر رہے ہیں وہ حفظ والے بچوں کے ساتھ مسٹیک کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، اور یہ مسٹیک والدین کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ مدارس والے بھی کر رہے ہیں جو صرف حفظ القرآن پڑھا رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں تو یہ لفظ جو ہے نا کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن جب بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، جب میرے پاس والدین اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں اور ان کی عمر 14 سال 15 سال ہوتا ہے، میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ ان کو کس طور پہ چلاؤں۔ اگر 9-10 چلاتا ہوں تو بیس نہیں بنتی ہے، پیچھے اگر کسی کلاس میں بیٹھانا چاہتا ہوں تو بڑے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنا بڑا بچہ کیسے بیٹھے گا، اور کوئی رستہ بھی نہیں ہے، کیا کروں، کوئی فاسٹ ٹریک بھی نہیں ہے، اور ہمارا دل دکھتا ہے جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ سمجھیے کہ خون کا آنسو ہوتا ہے۔ جب میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوں کہ مدرسے کے نظام کو جانتا نہیں ہوں، سمجھتا نہیں ہوں، یا ہم نے مدرسے میں پڑھایا نہیں ہے اور مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، الحمدللہ سب بخوبی تمام چیزوں سے واسطہ رہا ہے، پڑھا بھی ہوں، نظامت میں بھی رہا ہوں، مسجد کی نظامت میں رہا ہوں، مدرسے کی نظامت میں رہا ہوں، تو ان سب چیزوں کو بھی دیکھتا رہا ہوں میں۔ اب میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کے جو نظم ہیں، ہم لوگ صرف حفظ ہی کراتے ہیں مدرسے میں، اس میں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑے مدارس میں بغیر میٹرک پڑھے ہوئے بچوں کو اولہ میں داخلہ نہیں لے رہے ہیں، اور اگر داخلہ لے بھی رہے ہیں تو وہ اس صورت میں لے رہے ہیں کہ ہم ان کو 9-10 کروائیں گے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ بھائی میٹرک کی سند چاہیے اور اپنا ہم میٹرک پڑھوائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بیس کے بارے میں بتایا کہ جو بچے میٹرک کر کے جاتے ہیں تو ان بچوں کی جو بیس ہے اس بیس کی ضرورت ہے اولا کلاس میں۔ اولا کلاس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے پاس ہونی چاہیے، لکھنے کی پڑھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اچھا، ہمارا جو حفظ کا نظام ہے اس میں ہم لوگ یاد کرتے ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں سکھاتے، اور اولا کلاس ایسا ہے جیسا کہ ایکیڈمک میں فرسٹ ایئر کی کلاس، ایک مثال لے لیں تو وہاں لکھنا پڑھنا چاہیے، سوجھ بوجھ اس کو اتنی ہونی چاہیے کہ اولا کلاس کو وہ سمجھ سکے اور عربی گرامر کو سمجھ سکے۔ اچھا، رٹنے کا جو ہے تو رٹنے کا بھی ہے وہاں پر، تو دہرائی کا بھی ہے، یاد کرنے کا ہے تو یاد کرنے کے لحاظ سے تو حفظ والے بچوں کا کیپیسٹی پوری ہے، لیکن سوچنے سمجھنے لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے بچہ پیچھے ہے۔ تو اس اعتبار سے جیسے کہ میں نے مدرسے میں دیکھا کہ اگر بڑے مدارس میں 150 بچوں کی داخلہ ہو رہی ہے، وہ لوگ داخلہ لیتے ہیں تو بمشکل 30-35 بچے ٹک پاتے ہیں، باقی سب بھاگ جاتے ہیں۔ اور بھی دیگر وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وجہ کار فرما ہے کہ بچوں کا بیس کی وجہ سے بچے مدرسہ چھوڑ کے نہ جائیں۔ اچھا، صرف حفظ کے نظام میں جو ہم غلطی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایکیڈمک نہیں پڑھا رہے ہیں۔ اچھا، شروع کے دنوں میں 18 سال 20 سال پہلے میرے بھی یہ ذہن تھا کہ ہم بچے کو حفظ کے علاوہ دوسرا تعلیم نہ دیں، لیکن اس وقت مجھے اس کا نہیں پتہ تھا کہ آگے میٹرک جو ہے نا، میٹرک اولا کلاس میں میٹرک چاہیے یا میٹرک پڑھوا کے لے جانا ہے، کیونکہ اس وقت میرا واسطہ پڑا نہیں تھا۔ جب میرے بچے بڑے ہوئے تو پھر میرا واسطہ پڑا کہ نہیں، یہ تو میٹرک چاہیے وہاں پر اور میٹرک کی مینٹلٹی چاہیے۔ تو والدین سے مؤدبانہ گزارش ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے
کہ ہمارے پاس جو بچے حفظ کر رہے ہیں نا وہ 13 سال 14 سال 15 سال کے، آج کل 9 سال 10 سال کے ایک آدھ بچہ اگر کر لے رہا ہے تو ایک آدھ بچہ کر لے رہا ہے، یہ نظم سے تعلق نہیں ہے، وہ بچے کا انفرادی معاملات ہیں۔ 12 سال 13 سال میں بچے حفظ کر رہے ہیں، تو 12 سال 13 سال 14 سال میں جو بچے حفظ کر رہے ہیں اس کے دوران ایکیڈمک کو مضبوط رکھنا، اس کا بیس بنائے رکھنا ضروری ہے۔ حفظ القرآن کے ساتھ والدین کو یہ چاہیے کہ چھوٹے 1 یا 2 گھنٹے کے لیے ٹیوشن کی تعلیم ضرور جاری رکھیں۔ اور الحمدللہ اب تو مدرسے میں بہت سارے مدرسے میں یہ شروع ہو گیا ہے کہ جو حفظ القرآن کے بچے ہیں ان کو ہر صورت میں ٹیوشن دے رہے ہیں، انگلش اردو میتھ کا۔ بعض مدارس والے ابھی تک نہیں دے رہے ہیں، تو جو مدارس والے نہیں دے رہے ہیں تو والدین کو اپنے طور پر کوشش کر کے بچوں کو ایکیڈمک چلانا چاہیے، چونکہ ایج فیکٹر 12 13 سال 14 سال کے بعد اگر وہ ایکیڈمک کی طرف آئے گا تو وہ بیس کے پوزیشن سے، بیس کی عمر سے نکل جائے گا۔ تو بیس کے عمر کو بیس کے طور پر ہی استعمال کیا جائے اور اس کو حفظ القرآن کے ساتھ ہر صورت میں بچے کو ایکیڈمک چلایا جائے۔ اس میں 2 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں لوڈ پڑتا ہے، اچھے خاصے سمجھدار لوگ بولتے ہیں کہ لوڈ پڑتا ہے۔ او بھائی لوڈ پڑتا تو ہمارے اکابرین کبھی بھی اقرا نظام تعلیم قائم نہیں کرتے، چونکہ اقرا نظام تعلیم جو لوگ درس نظامی کے اور حفظ القرآن کے اکابرین میں سے تھے انہوں نے اس کو شروع کیا، مفتی جمیل صاحب نے اس کو شروع کیا اور دیگر علماء کا مشورہ بھی اس میں تھا۔ تو اگر لوڈ پڑتا تو وہ کبھی بھی اقرا قائم نہیں کرتے، اور الحمدللہ ہزاروں طالب علم اقرا کے ذریعے حفظ القرآن کر رہے ہیں، کوئی ایسا کلام نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کہ لوڈ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور لوڈ تو اس وقت پڑے گا جب کسی پر لوڈ ڈالا جائے تو پتہ چلے گا۔ آپ تو بغیر لوڈ ڈالے پہلے بول رہے کہ نہیں یار لوڈ پڑتا ہے، آپ نے لوڈ ڈالا ہی نہیں ہے، آپ نے آزمایا نہیں ہے، آپ نے ایکسپیریمنٹ کی نہیں ہے، آپ نے اس کو پڑھایا نہیں ہے۔ اب جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ لوگ اگر کہیں گے لوڈ پڑ رہا ہے اور نظام صحیح نہیں ہے تو پھر معتبر ہو سکتا ہے۔ ایک بندے نے ایک کام کو کیا نہیں ہے، اپنی طرف سے ایک بات کو کہہ رہے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے، تو اس بات کو دیکھ لیں۔ اور بعض ساتھی ہمارے ملاقات رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اقرا کے نظام تعلیم میں قرآن کچا رہتا ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ قرآن کچا کیسے رہتا ہے جبکہ مدرسے میں جو ٹائم ہم لے رہے ہیں اقرا میں بھی ہم وہی ٹائم دے رہے ہیں۔ اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ جو مدرسے والے یہ منع کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ایکیڈمک بالکل نہ پڑھائیں، تو ان کے پاس جو استاد تھے جب وہاں سے استاد میرے پاس آئے تو میرے پاس پڑھانے لگ گئے اور پورے کے پورے ٹائم ہم ان کو دینے لگ گئے، وہی ٹائم جو مدرسے کا ہے، صبح کا 8 سے لے کر 10:30 11 11:30، ظہر سے 2 بجے سے لے کر 4:30 5 بجے تک، 4 بجے تک جو نا 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک، یا عصر تک کی جو منزل کی پڑھائی تھی وہی منزل کی پڑھائی، مغرب سے عشاء تک مدرسے کی پڑھائی وہی پڑھائی۔ تو اب یہ بات تو یہ ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں، آپ کے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں وہ قاری صاحب، تو وہ ٹھیک ہے، اگر ہم وہی ٹائم یہیں پر ہم پڑھا رہے اقرا میں تو وہ غلط ہے۔ یہ تو کوئی عجیب سی بات ہے کہ آپ کرے تو ٹھیک اور میں کروں تو غلط۔ اچھا ایک سوال اور بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ جو اسکول پڑھاتے ہیں نا اس سے بچوں کا ذہن بڑھتا ہے، تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ ذہن تو اس وقت بڑھے گا کہ جب بچے ہمارے پاس سے گھر سے جائیں گے، جانے کے بعد وہاں پر گیم کھیلیں گے، سودا سلف لائیں گے، ادھر ادھر کا معاملہ کریں گے تو پھر معاملہ بنے گا۔ اس میں کیا معاملہ ہے؟ اس میں تو یہ ہے کہ ایک بچہ حفظ القرآن ہے، اس کے پاس حفظ کی بہت بڑی طاقت ہے،
وہ تو ایک انٹرٹینمنٹ کے مطابق جو ہے نا وہ جاتا ہے کلاس میں جو ہے نا 2-4 لائن سبق، 2-4 لائن جو ہے نا 2-4 لائن والے جواب یاد کرتا ہے. تیسری چوتھی جماعت میں کتنا ہوتا ہے؟ 5 لائن والے 8 لائن والے جواب ہوتا ہے. لیکن وہ تو روزانہ حفظ القرآن میں 1 صفحہ 1.5 صفحہ 2 صفحہ سنانا ہے. تو اس کو کیا لوڈ پڑنا ہے؟ اور اس کی اپنی زبان ہے. دوست وغیرہ ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، ٹیچر جو ہے نا آ کر ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہتر ہے کہ بچوں کا بیس بنا رہے. وہ بہتر نہیں کہ بچہ جا کے گھر میں سودا سلف لائے اور گیم کھیلتا رہے، یا بچے سو کے گزار دیں. تو میرے ایکسپیرینس کے مطابق جو میں نے دیکھا اس کو آپ دیکھیں، آپ بھی ایکسپریمنٹ کرنا کر لیں. لیکن حفظ القرآن کے ساتھ اگر ایکیڈمک کے بیس نہیں ہوتا ہے تو آگے جا کر کوئی بھی نظم میں آپ چل نہیں پائیں گے. اور خانہ پوری کر کے اگر 9-10 کر لیا ہے تو وہ بیس نہیں بنایا، آپ نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے. تو سرٹیفکیٹ حاصل کرنے سے آپ آگے کی تعلیم سرٹیفکیٹ حاصل کرنے سے جاری نہیں رکھ سکتے، خواہ وہ درس نظامی ہو خواہ وہ ایکیڈمک کے تعلیم ہو. اس کے لیے بیس ہونا ضروری ہے. بچے کی مینٹلٹی بڑا ہونا ضروری ہے. بچوں کو لکھنے پڑھنا آنا ضروری ہے. تو امید ہے کہ آپ میری پوری بات سمجھ گئے ہوں گے اور صحیح طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. میرے پاس جو تجربہ تھا وہ میں آپ کو اپنی ویڈیو کے ذریعے شیئر کرتے رہتا ہوں. اور میرا جب دل دکھتا ہے دیکھ کر بچوں کو کہ یار یہ بچہ اب نہ درسی نظامی کا قابل رہا اور نہ ایکیڈمک کا قابل رہا، چونکہ بیس نہیں ہے، تو بچے کو تو تعلیم چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے اور کسی کھاتے کا نہیں رہتا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.